الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہل السنہ والجماعہ کے اصول کو بیان کرتے ہوئے جہاں یہ کہا کہ وہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، مہاجرین و انصار میں کے سابقون الاولون کے سبیل کی اتباع کرتے ہیں، وہیں پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی اتباع کرتے ہیں، بئی طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، داڑھ کے دانتوں تلے اسے دبا لو، یعنی خوب مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو۔ آپ کی وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ تم محدثات الامور سے دور رہو، اس سے بچو، احتراز کرو کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت کو تھامنے کا حکم دیا، اس پہ ابھارا۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ سنت کا معنی ہوتا ہے ظاہری و باطنی طریقہ، اور یہاں سنت سے عام سنت مراد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی و شرعی طریق تھا، جس کو دوسرے مقامات پر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا۔ سنت کا معنی ہی ہوتا ہے وہ راہ جس پر چلنے والا چلتا ہے، اور سنت رسول سے مراد دین و شرع کی وہ راہ جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چل کے امت کو بتایا، دکھایا، اور امت کے لیے
اسوہ اور قدوہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، کہ جس کی شان میں اللہ تعالی نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خلاصہ یہ ہے مختصراً کہ سنت نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی راہ، آپ کا اسوہ اور نمونہ۔ اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد رشد و ہدایت یافتہ خلفاء کی سنتوں کی پیروی کرنا، خلفاء راشدین مہدیین۔ یہاں خلفاء سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، کہ جن کی صفت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشدین المہدیین کہہ کے بیان کی ہے کہ وہ رشد والے تھے اور ہدایت والے تھے، وہ علم و عمل دعوت الخیر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راشدین مہدیین خلفاء ہیں وہ مراد ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس میں بنیادی طور پر بدرجہ اول اور بدرجہ اولا خلفاء اربع ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم یقینی طور پر داخل ہیں، اور اسی طرح سے حقیقت میں وہ تمام صحابہ جو رشد و ہدایت پہ قائم و گامزن رہنے والے تھے، وہ تمام کے تمام مراد ہیں، لیکن خلفاء اربع یہ بدرجہ اولا اس میں شامل ہے۔ اور یہی سے ایک نکتہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء راشدین کی سنتوں کی اتباع کو بھی لازم پکڑنے کی وصیت کی تھی، اسی لیے ان خلفاء کی سنتیں اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے لائق اتباع ہیں۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان دوم جس کا اجرا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہ ہے خلیفہ راشد سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور اس کی اتباع کرنی چاہیے کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا عمومی طور پر کہ میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی بھی اتباع کرنا۔ اور اسی طرح سے اور بھی دیگر سنن ہیں جو خلفاء راشدین کی سنتیں کہلاتی ہیں۔ یہ موضوع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں کل مستقل طور پر ایک درس خاص رکھوں گا، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے،
اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور وہ سنت کیوں اور کیسے لائق اتباع ہے۔ میں آگے آپ کی وصیت کے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور، تم لوگ محدثات الامور سے بچو، اس سے دور رہو۔ یہ تحذیر کا صیغہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر محدث کاموں، محدث باتوں، محدث دیگر تمام دینی و شرعی امور سے اجتناب ضروری ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ یہاں جو محدثات الامور میں الامور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، طلباء کو یہ بات معلوم رہے کہ یہاں امور سے مراد امور الدین، اس میں امور الدنیا شامل نہیں ہے۔ اسی لیے احداث فی الدین و امرہ ہی مراد ہے، اور دین کی جس کی تمام و کمال پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو کامل کیا، کما قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین اسلام کے تمام و کمال کا عقیدہ اس بات کو مستلزم ہے کہ نہ اب دین میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کی حیت و حالت کے اندر تغییر اور تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ غلطے کی کسی نوع کا بھی احداث یعنی نئی بات، نئی ایجاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ رہے امور دنیا تو وہ یہاں محدثات الامور کے اندر نہیں شامل ہے، بلکہ امور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اصل تو اس میں حل ہے، یہاں تک کہ ممانعت کی، نہی کی، تحریم کی دلیل آئے، اور اس کے بالمقابل امور الدین کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ دینی باتوں میں اصل منع ہوتا ہے، تعبدی امور و معاملات میں اصل منع و تحریم ہے، یہاں تک کہ اس کے فعل کی، اس کی شرعیت کی دلیل وارد ہو۔ تو اسی لیے ہم یہ عقیدہ و منہج اپناتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی بات اگر ایجاد کی جائے، کسی بھی نوع کا احداث ہو، خواہ زیادتی کے ذریعہ، خواہ کمی کے ذریعہ، خواہ حیات و کیفیات میں تغییر و تبدیلی کے ذریعہ، کسی نوع کا از خود اپنے پاس سے بلا دلیل و برہان، بلا دلیل کتاب و سنت اگر کوئی بھی نئی چیز اس کو دین میں داخل و شامل کیا جاتا تو ایسا کرنا حرام ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خطبے میں یہ بات ہے کہ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدث نو ایجاد شے دین میں یہ بدعت ہے، اور بدعت کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، جیسا کہ حدیث ہی سے مقتبس شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر
اپنی عبارت میں اس امر کو ذکر کیا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت غلالت ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بات معلوم رہے کہ دین میں ہر نئی چیز حرام ہے، بدعت ہے۔ کوئی بھی چیز دین نہیں ہو سکتی، شریعت نہیں بن سکتی، اس کو عبادت کا درجہ و مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر کتاب و سنت کی دلیل ہی کے ذریعہ، کہ جب کتاب اللہ کی کوئی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی مشروعیت پر دلالت کرے تب وہ دین مانا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ بدعتوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ عام ہے، اور ہر بدعت کا حکم گمراہی ہے اور اس کا انجام نار ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ عموم کل کا استعمال کیا ہے، اور یہ عموم پر دلالت کرنے والا لفظ کل ایسا ہے کہ جس میں عموم و شمول یوں ہے کہ بدعتوں کی تقسیم کی، کہ مثلا یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت بری ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق افصح الخلق تھے، اور امت کے بڑے ہی ناصح اور خیر خواہ تھے، اور آپ کا فرمان ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور از خود بدعتوں کو اختیار کرنے کی خاطر اور اس کو دین سمجھنے کے لیے تقسیم کی یہ جرات بالکل ہی غلط ہے کہ ہم اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، محدث یا بدعات کی یہ قسمیں ہیں کہ ان میں سے گویا کچھ جائز ہے، کچھ ہاں اچھی ہے، کچھ بری ہے، کچھ ایسی ہے، کچھ ویسی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح الخلق تھے، اور ان کے کلام کے اندر جو عموم ہے وہ اپنے عموم ہی پر رہے گا۔ لہذا کل من تعبد للہ بعقیدۃ او قول او عمل لم یکن من شرع اللہ فهو مبتدع جاء ببدعۃ ضلالہ۔ کوئی بھی شخص خواہ تعلق معاملے کا عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، عبادت سے ہو، قول سے ہو، اگر اس پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا مبتدع ہے، اور اس کے لیے یہ وعید ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ وصلی اللہ علی نبینا